السلام علیکم۔ آج میں بڑے دلچسپ موضوع پہ بات کرنے والی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے کافی زیادہ لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں، یاجوج ماجوج نے کب آنا اور وہ کہاں قید ہیں؟ دجال نے کب آنا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کہاں ہے اس وقت؟ تو میں آج اس ٹاپک کے اوپر ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، دجال نے ظاہر ہونا ہے۔ وہ کون ہیں؟ ان کی شکلیں کیسی ہیں؟ وہ کہاں پہ قید ہیں؟ یہ ہم نے جان کے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں؟ ہم نے کیا اس دیوار کے پاس جانا ہے؟ کیا ہم نے دجال کے پاس جانا ہے؟ اس کو چین سے آزاد کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم نے یہ جان کے؟ مین پوائنٹ جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے لوگ، ٹھیک ہے، وہ بچیں گے ان کے فتنوں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے کہ بجائے یاجوج ماجوج اور دجال کی کھوج میں جانے کے، ہم نے ان فتنوں سے بچنے کی تیاری کرنی ہے۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ ہاں، ہم نے اپنے قبلہ و کعبہ درست کرنا ہے، ہم نے اپنا ایمان درست کرنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمارا ایمان سٹرونگ ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بات کڑوی ضرور لگتی ہے، لیکن ہے سچ کہ روزے نمازیں منافقوں کی زیادہ اچھی ہیں ہم سے۔ یہ پیارے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ جب ان کی مجلس سے ایک سوال اٹھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بندہ ابھی اٹھ کے گیا ہے، اس کی نمازیں اور روزے، حضرت عمر اور حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا تم سے بھی اچھی ہے، لیکن یہ منافق ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کا سر قلم کر دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے، اور اس سے منافقوں کی نسل چلنی ہے۔ سو دا پوائنٹ از دس کہ نماز روزے کا جو مین مقصد ہے اس کو پورا کریں، ہمبل ہو جائیں۔ سجدے کا جو مطلب ہے، اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی ہر نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کریں، چاہے آپ کے آگے آپ کے نفس کی پسندیدہ چیزیں کیوں نہ ہوں، نہیں کرنی بھائی۔ جس طرح ہم روزہ نہیں توڑتے، ہم کہتے ہیں جی نہیں کھانا نہیں پینا، چھپ کے بچوں کو بھی کہتے ہیں دیکھو کچھ نہ کھانا پینا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم غصے میں کسی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، جب ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کی لیگ پلنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی یتیم کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم گندی دوائیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جب ہم غلط مقدموں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم قانون کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، ریپ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اس وقت اللہ کیوں نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا؟ ہم وہاں سے اپنی آنکھیں ہی بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر روزے اور نماز کا کیا فائدہ؟ پھر تو وہ ڈرامہ بازی ہوئی۔ اصل مقصد کی طرف آئیں، ایمان کو اب جس طرح فلسطین ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا ایک اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنے کا ذریعہ ہے، ہم ہر کوئی وہاں بارڈر پہ نہ جا سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے اپنے سچے دل کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں اور اللہ کو کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آپ یہاں کھانا غریبوں میں بانٹیں پکا کے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کھانا ان لوگوں کے لیے ہم وہاں نہیں پہنچا سکتے تو وہاں ان کا کوئی ذریعہ بنا دیں۔ تو یہاں آپ نیکی پرفارم کریں اور وہاں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور وہ وہاں ان کو ملے گا۔ جیسے ہمارے کوئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، ہم یہاں کھانا بنا کے غریبوں میں بانٹتے ہیں اصالِ ثواب کے لیے، تو ان کو وہاں اجر ملتا ہے۔ تو جب آپ یہاں فلسطینیوں کے نام سے نیکی پرفارم کریں گے تو اجر ان کو وہاں ملے گا، مے بی کوئی سیو ہو جائے گا، کوئی جنگ میں تھوڑا گیپ آ جائے گا، جنگ بند ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سو اس طرح کے کام کریں۔ یہ سوچنا کہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ یہاں بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
سو دا پوائنٹ از دس کہ دجال اور یاجوج ماجوج کی شکلوں پہ، اور وہ کہاں ہیں، کہاں سے اتریں گے، آسمان سے اتریں گے کہ زمین سے اگیں گے، یہ جاننے کی بجائے اپنے آپ کو ایمان والا بنائیں، اپنے بچوں کو ایمان والا بنائیں، تاکہ اگر ان کی ایج میں آتے ہیں تو بچے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکی پرفارم کریں۔ اور اس کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، قاری عبدالباسط کی آواز میں، بغیر ترجمے کے، آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے سنیں، پانی کا گلاس پاس رکھ لیں، جب تلاوت ختم ہو جائے تو پانی پی لیں 3 دفعہ اللہ کہہ کے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ایمان، ہم سب کو ایمان کی دولت دے گا، دل صاف ہوں گے، نفرت، غصہ، حسد، کینہ جب ہمارے دل سے کم ہوگا، ختم ہوگا، تو اللہ کی باتیں صاف سمجھ میں آئیں گی اور ہم ایمان والوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرم کرے گا، آمین۔